اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کو نور ایمان بخشتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب کن کہتی ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اس سال بھی ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کو منا رہے ہیں۔ یقیناً کسی بھی امتی کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کی زبان پر اس آقا کا ذکر ہو کہ جن کا ذکر خود خدا کرتا ہے، اور ان کی آمد کی خوشی منانے کی توفیق ملے کہ جن کی آمد کی خوشیاں خود خدا مناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے موضوع کے حساب سے جو تھیما میں نے چنا ہے وہ ہے آقا علیہ السلام کی پیدائش قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور بہت سارے سوالات جو ہم سب کے ذہنوں میں اٹھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے ٹائم کے اندر میں اس کا جواب بھی دے سکوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ النجم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیا مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیا مبارکہ میں جو لفظ النجم ہے اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اذا ہوا سے مطلب شب معراج ہے۔ تو النجم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے بہت سارے میننگ ہیں۔ میں آج کوشش کروں گی کچھ معنی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم اس آیت کا مطلب بھی سمجھ سکیں، اور جو ہماری نسبت ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ہم اس کو مضبوط کر سکیں۔ بیسکلی خود قرآن آقا علیہ السلام کا نعت خواں ہے۔ سب سے پہلی نعت، سب سے پہلا ذکر خود قرآن مجید نے کیا ہے۔ ایک وہ لفظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ایک وہ معنی ہیں جو ہم بظاہر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور ایک لفظ کی کئی ہزار سے تفسیر بن جاتی ہیں۔ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان میں سے صرف ایک ہے۔ تو النجم کا مطلب روشن ستارہ، اور روشن ستارے سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ النجم کا ایک معنی روٹ، اصل، جڑ بھی ہے۔ روٹ اور جڑ جس سے کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے، بگننگ ہوتی ہے، اسے روٹ کہتے ہیں۔ تو النجم کا ایک معنی بگننگ ہے، ابتدا ہے، اصل ہے، روٹ ہے۔ النجم کا ایک معنی نباتات ہیں، گریس، گھاس جو ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں النجم کہتے ہیں، کیونکہ جو گھاس ہوتی ہے اس کا تنا نہیں ہوتا، اور جہاں پہ ایک پودا گھاس کا لگا لیا جائے وہ خود آگے پھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو النجم، گھاس کو بھی عربی میں النجم کہتے ہیں۔ پھر تیسرا معنی النجم کا ہے جہاں سے چشمے، دریا پھوٹتے ہیں، جہاں سے دریا اور چشمے کا اوریجن ہوتا ہے اسے بھی النجم کہتے ہیں۔ اگر ان سب معنی کو ہم اکٹھا کر لیں اور آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جوڑیں، کیسے جوڑیں گے؟ ان سب معنی کو اگر اکٹھا کریں تو اس سے یہ معنی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، نجم ہر چیز کی ابتدا کو کہتے ہیں، اور میری یہ شان ہے کہ میں نے آپ کو شان نجم عطا کی ہے، کہ ہر چیز سے پہلے میں نے آپ کو کریٹ کیا ہے، وہ عرش ہو یا فرش، وہ لوح ہو یا قلم، وہ زمین ہو یا آسمان، وہ درخت ہو یا پتے، وہ ہوائیں ہوں یا فضائیں، وہ جبرائیل ہوں یا میکائیل، ہر چیز کی ابتدا میں نے اپنے نجم مصطفیٰ سے کی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کائنات کی ابتدا نجم مصطفیٰ سے ہوئی ہے، اور آقا علیہ السلام اللہ کا نجم ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس روشن ستارے محمد کی۔ تو کائنات کی ابتدا، کائنات کی بگننگ، اس میں آقا علیہ السلام کا نور شامل ہے۔ پھر النجم کا ایک معنی ہے،
ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے نا کہ النبی امی. آج اس کنسیپٹ کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ لا علمی میں نادانی میں امی کا مطلب کہتے ہیں ان پڑھ، اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ امی وہ ہے جو کسی استاد سے نہیں پڑھا. تو النجم کا ایک معنی ہے عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اور ماں کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ساری اولاد ماں کے بطن سے پیدا ہوتی ہے. چونکہ ماں اوریجن ہے اولاد کی، ماں اوریجن ہے فیملی کی، اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے. پھر آپ نے لفظ سنا ہوگا القرآن. سورہ فاتحہ کو القرآن کہتے ہیں کیونکہ سورہ الفاتحہ سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے. پھر آپ نے لفظ سنا ہے یا پڑھا ہے الکتاب، پڑھا ہے نا. ہر کتاب کی ماں لوح محفوظ، اسے الکتاب کہتے ہیں کیونکہ ہر علم کا آغاز دین کا ہو یا دنیا کا ہو وہ لوح محفوظ سے ہوتا ہے، اس لیے اسے الکتاب کہتے ہیں. اور قرآن مجید بھی لوح محفوظ سے ہی آیا ہے. تو جس کے ساتھ کی نسبت جڑ گئی وہ ہر چیز کی ابتدا ہوگی. پھر ایک لفظ ہے القریٰ، مکہ شہر کو القریٰ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ کو اس لیے القریٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں زمین کو بناؤں، پہلے ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ایک سنگل پیس بھی زمین کا ٹکڑا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں کسی کو زمین بناؤں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی خشک ہو جائے. تو جو زمین کا ٹکڑا سب سے پہلے خشک ہوا تھا وہ مکہ کی سرزمین تھی، اس لیے اسے القریٰ کہتے ہیں، تمام زمینوں کی ماں. تو سے نکلا امی، بنیاد، ابتدا. تو امی کا مطلب نعوذ باللہ ان پڑھ نہیں، امی کا مطلب نعوذ باللہ کسی انسان کی مدد کے بغیر پڑھنا نہیں، بلکہ جو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شان عطا کی امی کی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے مصطفیٰ آپ ایسے نبی ہیں، آپ ایسے رسول ہیں کہ جس سے میں نے نبوت کی ابتدا کی. آپ ایسے رسول ہیں کہ جس سے میں نے رسالت کا آغاز کیا. آپ ایسے بندے ہیں کہ جس سے میں نے انسانیت کا آغاز کیا. تو امی آقا علیہ السلام کا نقص نہیں، آقا علیہ السلام کی شان ہے، حضور کا اعزاز ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کا جو نور پاک ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے آقا علیہ السلام کا نور پیدا کیا گیا. پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح قلم بنائے. یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح اور قلم کے چلنے کی آواز سنا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ نور مصطفیٰ کا فیض اس لوح محفوظ میں بھی تھا. نور مصطفیٰ کا فیض جبرائیل کے پاس بھی تھا، نور مصطفیٰ کا فیض میکائیل کے پاس بھی تھا، نور مصطفیٰ کا فیض اس زمین کے پاس بھی تھا، نور مصطفیٰ کا فیض اس آسمان کے پاس بھی تھا. کہ جب آقا علیہ السلام آسمان پر گئے تو زمین رک گئی تھی نا، ٹائم بھی رک گیا. کیوں رکا تھا؟ کیونکہ نور مصطفیٰ کا فیض زمین کو بھی ملا تھا. جب آسمان پر گئے تو منزلیں آسان ہو گئی کیونکہ نور مصطفیٰ کا فیض اس آسمان کو ملا تھا. تو امی کا مطلب وہ شخص، وہ چیز جس سے کسی چیز کی ابتدا ہو جائے. بگننگ کو کہتے ہیں امی اور تو گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، لوگوں اس کائنات کی ابتدا میں نے اپنے نجم سے کی ہے، اور میرا نجم صرف ایک ہے. لوگوں کے چاند ستارے ہوا کرتے ہیں، مائیں بھی کہتی ہیں نا بچوں کو میرا چاند، میرا لال، میرا ستارہ. تو رب نے بھی کسی کو کہا میرا ستارہ. رب نے بھی کسی کو نجم بنایا، اور وہ نجم کوئی اور نہیں، وہ محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے. تو جس چیز سے کائنات کی ابتدا ہوئی وہ ذات مصطفیٰ ہے. پھر ذات مصطفیٰ کا نور پھیلتا چلا گیا. زمین بنی نور مصطفیٰ کے فیض سے، عرش بنا نور مصطفیٰ کے فیض سے،
कलम बनी नूरे मुस्तफ़ा के फैज़ से, कुरान बना नूरे मुस्तफ़ा के फैज़ से, और इंसान बना नूरे मुस्तफ़ा के फैज़ से। हर इंसान के अंदर आका अलैहिस्सलाम के नूर का फैज़ है। हाँ, पता तब चलता है जब ज़ाते मुस्तफ़ा के साथ ताल्लुक गहरा होगा, तो फिर नूर चेहरों पे चमकता भी है, सिर से छलकता भी है, आंखों से उमड़ता भी है। तो ज़ाते मुस्तफ़ा से ताल्लुक जितना कुर्बत वाला होगा, जितना करीब वाला होगा, उतना नूर की झलक फिर चेहरों पे नजर भी आती है। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरा अल इनाम में आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारका से आपकी शान के बारे में फरमाया, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ। ये कुरान का बयान है कि आका ने फरमाया व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे झुकने वाला पहले मैं हूँ। अल्लाह को एक मानने वाला सबसे पहले मैं हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होने वाला सबसे पहले मैं हूँ। अगर हम आका अलैहिस्सलाम की क्रिएशन को, आपकी विलादत को सिर्फ 1400 साल पहले से काउंट करना शुरू कर दें, तो फिर सैयदना आदम भी हजूर से पहले आए, मिकाईल भी पहले थे, जिब्रील भी पहले थे, सारे नबी भी हजूर से पहले आए। तो कुरान कह रहा है अना अव्वलुल मुस्लिमीन, के सबसे पहला मुसलमान तो मैं हूँ। तो फिर आका कैसे सबसे पहले मुसलमान बने? मेरी बात को समझें। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है, क्रिएट मैंने पहले किया था, बनाया सबसे पहले था, बेजा तरतीब के साथ है। बेजा 14वीं सदी में 1200 साल पहले था, लेकिन ए मुस्तफ़ा मैंने हर चीज की इब्तिदा आपकी ज़ात से की है, आपके नूर से की है। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम का नूर था और सहाबा किराम ने पूछा या रसूल सल्लम आप कब से नबी हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तब से नबी हूँ, अभी आदम का वजूद नहीं बना था, मैं तब से नबी हूँ। आदम को अभी वजूद नहीं बना था, मट्टी का पुतला नहीं बना था, मैं तब से नबी हूँ। तो गोया आका अलैहिस्सलाम की नबूवत भी सबसे पहले, आका अलैहिस्सलाम की रिसालत पाक भी सबसे पहले, और आपका इंसान होना भी सबसे पहले था। तो हम वो खुश नसीब लोग हैं कि जिन्हें हमें नज्म मुस्तफ़ा का फैज़ मिलता है। हमारी निस्बत उस शख्सियत के साथ है कि जिनके साथ कायनात की इब्तिदा हुई, जिनके साथ कायनात मुकम्मल हुई, जिनके साथ इस ज़मीन को बहारें अता की। तो जब ये नूर का मरला मुकम्मल हो गया, कायनात का एक निज़ाम है कि पहले नूरी वजूद बनाया गया, फिर बशरी वजूद बनाया गया। ऐसा ही है ना, पहले नूर बना, फिर उस नूर को बशर के ढांचे में रखा गया। और सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, वो कहती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया, तो कहती हैं मेरे जिस्म से ऐसा नूर निकला जिससे घर के सारे दरो दीवार रोशन हो गए। और बाज़ रवायात में आता है कि आप फरमाती हैं कि मेरे जिस्म पाक से ऐसा नूर निकला जिससे मैंने मक्का में बैठकर शाम में और मिस्र में इस कैसरो कसरा के महल्लात देखे थे। तो आका अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई, तो अल्लाह ताला ने सितारों को ज़मीन के करीब कर दिया। उस्मान बिन आस की वालदा रिवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त मैं वहाँ मौजूद थी आपके घर में। तो कहती हैं मैंने देखा कि सितारे ज़मीन के करीब आ गए हैं, मुझे लगा कि शायद सितारे आमना के घर पे गिर ही ना जाए। तो कहती हैं हर तरफ नूर ही नूर था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, सारा मक्का नूर मुस्तफ़ा से मुनव्वर हो चुका था। और खुद आमना रिवायत करती हैं, वो कहती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आसमानों और जंतु के दरवाजों को खोल दो और सारे फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। तो सब फरिश्ते हाथ बांधे अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। पूछा बारी ताला क्यों बुलाया है? फरमाया आज मैं ऐसी हस्ती को दुनिया में भेजने वाला हूँ जिसका इंतजार हर नबी ने किया है। तुम सब जमीन पर जाओ, हूरों को लेके जाओ और कतार अंदर कतार खड़े होकर मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। तो फरिश्ते खुद भी आए और 70-70 हजार हूरें कितार दर कितार आका इस्लाम के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी।
فرمایا جنتوں کے دروازے کھول دو، خوشبوؤں کو فضا میں پھیلا دو، تاکہ جب میرا مصطفیٰ دنیا میں جائے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فرمایا برکتیں دنیا میں پھیلا دو، جب میرا مصطفیٰ دنیا میں جائے تو کسی آنکھ میں آنسو نہ رہے، کوئی گھر غم زدہ نہ ہو۔ اور آقا اسلام کی آمد کی خوشی نے اللہ نے اس سال عرب میں جتنی خواتین گراوی تھی ہر ایک کو بیٹے عطا کیے، کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، گھروں میں صفے ماتم بچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے مصطفیٰ نے زمین پر جانا ہے، میرے مصطفیٰ کے جاتے وقت کوئی آنسو نہ بہے، اے جبرائیل ایسا کر، اگر بیٹی پیدا کرنی ہے تو اس کو بیٹا بنا دے، تاکہ جب میرا مصطفیٰ زمین پر جائے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کی آمد کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان ساری عورتوں کو بیٹے دیے تاکہ غم نہ ہو، تاکہ پریشانی نہ ہو۔ تو سوچئے جن کے دنیا میں آنے سے پہلے خوشیاں پھیل گئی، جب وہ آئے ہوں گے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ جن کے آنے سے پہلے جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے، جب وہ آئے ہوں گے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ جن کے آنے سے پہلے فرشتے زمین پر آ چکے تھے، جب وہ خود تشریف لائے ہوں گے تو پھر کیا آیا ہوگا۔ امام سیوطی اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ فرماتی ہیں کہ جب آقا اسلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو کہتی ہیں جنتی پرندے میرے پاس آتے تھے، اور پھر کہتے ہیں آواز آئی، کہنے والے نے آواز دی کہ میرے مصطفیٰ کو آدم کی صفوت دے دو، میرے مصطفیٰ کو نوح کی رکت دے دو، میرے مصطفیٰ کو اسماعیل کی زبان دے دو، میرے مصطفیٰ کو یوسف کا حسن دے دو، میرے مصطفیٰ کو ایوب کا صبر دے دو، میرے مصطفیٰ کو موسیٰ کا جلال دے دو، میرے مصطفیٰ کو یعقوب کی بشارت دے دو۔ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے کمالات، وہ سارے اخلاق، وہ ساری خوبیاں جو ایک ایک کر کے دی تھی، ارے فرشتوں وہ ساری جمع کر کے محمد مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دو۔ وہ سارے کمالات جو کسی ایک نبی میں ایک تھے، کوئی ایک خوبی کسی ایک نبی کی پاس تھی، کوئی کلیم اللہ تھے، کوئی صفی اللہ تھے، کوئی روح اللہ تھے، روح اللہ ایک تھے لیکن وہ خوبی مصطفیٰ کے اندر ڈال دی، صفی اللہ ایک تھے وہ خوبی مصطفیٰ کو دے دی، کلیم اللہ موسیٰ تھے وہ خوبی مصطفیٰ کو دے دی۔ تو گویا وہ سارے کمالات، وہ سارے فیض جو تمام انبیاء کرام کے پاس ایک ایک کر تھے، وہ سارے جمع کر کے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دی۔ اور پھر جب آقا اسلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو جو قریش کے لوگ تھے وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو کعبہ کی دیواریں ہلنے لگی اور کعبہ کی دیواروں سے آوازیں آنے لگی، اے لوگو میرے گھر کی رونقیں ختم کرنے والوں، میرے گھر کی دیواروں کو بتوں سے سجانے والوں، آج رات وہ آ گیا ہے جو میرے گھر کو دوبارہ آباد کرے گا۔ تم لوگوں نے میرا نور چھین لیا تھا، آج وہ آ گیا ہے جو میرے گھر کو اپنے نور سے بھر دے گا۔ تو جو قریشی تھے وہ ڈر گئے، سارے بت گر گئے۔ تو انہوں نے کہا آج تک ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک دم سارے بت زمین پر گر گئے ہیں۔ تو جب کعبہ کی حدود سے باہر نکلے تو وہاں پہ یہودی عالم کھڑا تھا، اس نے پوچھا کیا ہوا ہے، تم تو طواف نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا، یک دم سارے بت زمین پر گر گئے ہیں، کعبے کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہودی نے کہا میری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری نبی جو ہے اس کی پیدائش کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے گا سارے بت ایک دم زمین پر گریں گے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کسی گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم لیکن ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ سارے قریشی سردار، وہ سردار جو عرب کے سردار تھے، وہ سب گلی گلی گھوم رہے تھے، ہر دروازہ نوک کر کے پوچھ رہے تھے کیا اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ یہ آج کا دور نہیں ہے کہ بچہ موبائل لے کے ہاتھ میں پیدا ہوتا ہے، یہ وہ دور تھا، یہ وہ دور تھا کہ کوئی بھی خبر پہنچتے پہنچتے سالوں لگتے تھے۔ اور میں اکثر یہ سوچتی ہوں دیکھیں بچوں کی پیدائش ہو، بچوں کا فگر کیسا ہے، بچے کا چہرہ کیسا ہے، اس کا ناک کیسا ہے، اس پہ کون توجہ دیتا ہے، خواتین یا مرد؟ کون دیکھتا ہے؟
خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ چیک کرتی ہیں ددیال پہ گیا ہے، ننیال پہ، ماں پہ یا باپ پہ. لیکن اللہ کی شان دیکھیں، وہ جو بڑے بڑے قریشی سردار تھے جن کے سر کبھی جھکتے نہیں تھے، وہ گلی گلی جا رہے تھے، ہر دروازہ کھٹکا کے پوچھ رہے تھے بتاؤ کسی گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ پھر کسی نے بتایا ہاں عبد المطلب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. تو سارے قریشی اور یہودی عالم سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے گھر گئے. تو جا کر عبد المطلب سے پوچھا عبد المطلب سنا ہے آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے؟ سیدنا عبد المطلب بھی حیران رہ گئے کہ یہ قریشی سردار ان کا کیا کام. آپ نے پوچھا بھئی تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میرے گھر پوتا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے بتاؤ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا ہے. اس یہودی عالم نے کہا اے عبد المطلب کیا میں آپ کے بیٹے کو دیکھ سکتا ہوں؟ یہ اور بھی تعجب کی بات تھی. دیکھیں قریش والے کہتے ہیں نا، مکہ والے تو وہ رشتہ دار تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے آپ کا بیٹا دیکھنا ہے. وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ کیا میں آپ کا بیٹا دیکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے پوچھا تم کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھنے کے بعد بتاؤں گا. تو آپ اس یہودی عالم کو ان سارے قریشیوں کو لے کر اس کمرے میں گئے جہاں آقا اسلام آرام فرما تھے. جو ہی چادر ہٹائی، جو ہی پردہ ہٹایا، جو ہی اس یہودی عالم نے آقا اسلام کا چہرہ انور دیکھا، بے ہوش ہو گیا. اب اور سوال پیدا ہو گیا، یہ اجنبی شخص جو پہلے دیکھنا چاہتا تھا دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گیا، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. اسے ہوش میں لایا گیا. اس نے کہا عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، نبوت کا چاند تیرے گھر میں اتر آیا ہے. اسے پوچھا تم بے ہوش کیوں ہوئے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. اس نے کہا تمہارے لیے خوشی کی بات ہے لیکن میرے لیے غم کی بات ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے. تو یہ آقا اسلام کا بچپن تھا کہ بچپن میں بھی آقا اسلام کا چہرہ اتنا منور تھا، اتنا روشن تھا کہ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے مصطفیٰ کو میں اپنے گھر میں لے کر گئی تھی کبھی رات کو دیا نہیں جلایا تھا. اور جو ہمسائیاں تھی نا، جو سیدہ حلیمہ بہت غریب تھی، پہلے لوگوں سے ادار مانگا کرتی تھی، تو وہ جو ہمسائیاں تھی وہ یہ کہتی تھی حلیمہ لگتا ہے بڑی دولت تمہارے ہاتھ میں آئی ہے، اب ساری رات تمہارے گھر میں دیا جلتا ہے. پہلے تو کبھی تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، لیکن جب سے مکہ قریشی لے کر آئی ہو حلیمہ تمہارے گھر میں ساری رات دیا جلتا ہے. تو سیدہ حلیمہ فخر سے کہتی ہاں میرے پاس ایسی دولت آ چکی ہے، ایسا خزانہ آ چکا ہے کہ جس کا کوئی نیم بدل نہیں.